یہ خواہش پہ قابو پانا چاہیے، جو جی میں آیا کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کل پرسوں سے سن رہے ہیں حضرت کا خاص موضوع جی چاہیے اور رب چاہیے، یہ یہی اسی میں سن رہے ہیں۔ بھائی محمد عبد الوہاب صاحب بتا چکے کئی مرتبہ اسی میں، رب چاہیے اور جی چاہیے، جو جی میں آیا میں نے یہ کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، ایک بندہ بھی ساری زندگی موبائل کے ذریعے ہو یا دوسرا کسی جاندار کی تصویر نہ لے، ہماری طرف سے گزارش ہے۔ حدیث اور حدیث سن لو، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سارے لوگوں سے شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں لیتے ہیں، مصور لوگ۔ ہمیں کاروبار بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی حرام کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کوئی حرام کاروبار۔ ارے روزی اللہ پاک نے دینی ہے، کوئی ایسا کاروبار کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ ناراض ہو۔ تو بات تو اور ہو رہی تھی، وہ بیچ میں تصویر کی بات آ گئی۔ صحابہ کے وہ واقعات جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا، ان کو بولیں جہاں بھی جائیں، جس مسجد میں، جس دکان پہ، خصوصی گشت، عمومی گشت، ایمان کی باتیں بولنا، سننا، کہنا۔ نمبر 3، موت کے بعد قبر میں، حشر میں، جنت میں، دوزخ میں کیا ہوگا؟ مغیبات، غیبی چیزیں، اتنا تذکرہ کریں کہ بے دیکھی ہوئی چیز کا یقین دیکھی ہوئی کی طرح ہو جائے۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، یہ سارا مجمع، اس میں کتنے ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ شہر نہیں دیکھا، مدینہ منورہ شہر نہیں دیکھا، سعودیہ نہیں دیکھا۔ اگر یہ اسی منبر پر یہ سارے بیان کرنے والے مشران بزرگ یہ آ کے کہیں نا، بھئی مکہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں، مدینہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں، سعودی عرب دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، تو یہ مجمع یقین نہیں کرے گا۔ سارے بزرگ کہہ رہے ہیں، اس منبر پہ کہہ رہے ہیں، یہ کہیں گے مشران کو کیا ہو گیا ہے، ان بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں مکہ ہے ہی نہیں۔ اس کو پوچھو تو نے دیکھا ہے؟ کہتے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہے اشتہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے نہیں ہے، نہیں ہے، وہ کہتا ہے۔ کتنوں نے ہندوستان نہیں دیکھا؟ اگر کوئی بزرگ کہے ہندوستان ہے ہی نہیں، تم نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ دیکھا تو ہے نہیں، لیکن بار بار ذکر کیا، بار بار ذکر سنا۔ ان ذکر کرنے سننے نے سن کے ایسا یقین ہو گیا کہ قسم کھا کے کہہ دے گا کہ مکہ مکرمہ دنیا میں ہے، مدینہ بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے۔ یہ ہے غیبی چیزوں کا اتنا تذکرہ کریں، دل بول اٹھے گا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور حشر کے میدان اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، حوض کوثر ہے، اعمال نامے ملیں گے، تلیں گے، یہ سب کا یقین بیٹھ جائے گا تذکرے کرنے سے۔ یقین پکا کرنے کا تیسرا طریقہ، غیبی چیزوں کو اتنا بولیں۔ چوتھا طریقہ، یقین کبھی کرنا اللہ کی ذات پر۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا زمین سے آسمان تک، یہ بولیں گے یہ اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بلند کیا، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، چاند سورج ستارے اللہ نے بنائے، دریا پہاڑ بادل بارشیں اللہ برسا رہا، یہ درخت کھیتیاں اللہ اگا رہا، کچھ نہ تھا ایک اکیلا اللہ تھا، کچھ نہ ہوگا ایک اکیلا اللہ ہوگا، اپنے قدرت سے سب کچھ کیا ہے۔ نہ ہونے سے یہ ہونا کر دیا، نہ ہونے سے۔ دیکھو پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ کہاں سے پیدا کر دیا؟ زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کر دیا۔ بلبلا اٹھایا مکے کی جگہ سے، ساری دنیا میں زمین پھیلا دی۔ مٹیریل تو تھا ہی نہیں، کسی مستری کو کہو مکان بنا دو،
وہ کہے گا اینٹیں لاؤ، سیمنٹ لاؤ، سریا لاؤ، لکڑی لاؤ، ریت لاؤ، یہ چیز لاؤ جس سے بنے گا؟ کوئی چیز بھی نہیں ہے، کیسے بنا دوں؟ اللہ پاک نے بنا دی زمین، کچھ نہیں تھا اللہ نے بنا دی۔ کیسے بنا دی؟ اپنے قدرت سے بنا دی۔ اب بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، نہ ہونے سے اللہ پاک ایک وجود کھڑا کر دیتا ہمارے دیکھتے دیکھتے۔ کیکر کا بیج زمین میں ڈالا، وہ بیج گل گیا، اس میں سے کونپل نکلی، کونپل تو تھی ہی نہیں، پھر اس سے اتنی موٹی لکڑی، اتنا موٹا، اتنی موٹی کیکر اونچی پیدا کر دی، یہ کہاں سے نکل آئی؟ ہمارے سامنے شیشم کا درخت، ٹالی کا، شیشم کا چھوٹا سا بیج ہے، اس میں سے اتنی موٹی یہ لکڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ سارے درخت ہمارے دیکھتے دیکھتے، زمین کے اندر تو نہ کیکر ہے، نہ کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ سارے پھلوں کی مٹھاس، ساری لکڑی ہے، زمین پھیکی، پانی پھیکا، دھوپ میں کچھ نہیں، ہوا میں کچھ نہیں، انہی سے ایک درخت پیدا ہو رہا، اس کے اوپر میٹھا میٹھا پھل لگ رہا، اس کا رنگ، سارے سبزے زمین سے اگتے ہیں، وہ سارے سر سبز ہوتے ہیں، ہریائی، ہرا رنگ تو زمین میں ہے ہی نہیں۔ جہاں آپ نے بیج ڈالنا ہے کھود کے دیکھ لو، کوئی ہرے رنگ کی کڑاہی وہاں نہیں ہے، لیکن جو چیز بوؤ گے وہ سرسبز اگے گی، ہریائی ہوگی۔ پھر اس کے اوپر لال، نیلے، پیلے، طرح طرح کے پھول، گلاب کا پھول سرخ، یہ سرخی کہاں سے آ گئی؟ سرسوں کے پھول پیلے، یہ پیلا پن کہاں سے آ گیا؟ ہر پھل کا رنگ الگ، شکل الگ، مٹھاس الگ، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو چیزیں پھیلی نظر آویں، اس کو بولے میرے اللہ کا کارنامہ ہے، اللہ نے کیا ہے، اپنی قدرت سے کیا ہے۔ تو سب سے پہلی محنت میری آپ کی اللہ کے راستے میں نکل کر یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو گیا، یقین والا نماز بھی پڑھے گا، یقین والا علم بھی سیکھے گا، یقین والا اکرام مسلم بھی کرے گا، اللہ کا ذکر بھی کرے گا، اللہ کو راضی کرنا اس کے دل دماغ میں رچا بسا ہوگا۔ یقین والا اپنا مقصد بدلے گا، یقین نہیں ہوگا آخرت پر، اللہ پر، پھر کچھ بھی نہ ہو۔ اسی کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم کے حلقے جگہ جگہ قائم کرنی ہے۔ جہاں آپ تشریف لے جائیں تعلیم کے حلقے قائم کریں گے۔ تعلیم سے یہ پتا چلے گا کہ اللہ تو کرتا ہے، یہ یقین دعوت سے پیدا ہوا کہ اللہ کرتا ہے، اب کس عمل پہ کیا کرتا ہے یہ تعلیم سے پتا چلے گا۔ نماز پڑھیں گے تو کیا کرے گا، کیا دے گا، روزہ رکھنے والے کو کیا دے گا، حج زکوٰۃ والے کو کیا دے گا، ذکر عبادت تلاوت والے کو کیا دے گا، صدقہ خیرات پہ کیا دے گا، یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے یہ یقین پختہ ہوگا۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے اللہ کا کلام، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بار بار پڑھنا، بار بار سننا، یہاں تک کہ دل میں وعدے اور وعید کا یقین پیدا ہو جائے، قرآن و حدیث سے دل متاثر ہو، نیکیوں سے محبت، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ بار بار تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے انشاءاللہ ہوگا۔ ہر ایک بیٹھے 2-2.5 گھنٹے تک تعلیم، وقت کوئی مقرر نہیں ہے، جس وقت عام گشتوں کا وقت نہ ہو اس وقت ہم تعلیم کا حلقہ بھی کریں، اور پھر بھی لوگوں کو تعلیم میں شامل کرنے کی پھر بھی کوشش کریں، 2 کو بھیج کر تعلیم میں جوڑیں، قریب لوگوں کو جو مل جائیں۔ صرف اکیلے بیٹھ کے تعلیم کر لی، یہ اس کی بجائے بستی والوں کو اس میں شریک کیا جائے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، اس میں تجوید بھی ہو، اتنا قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھنا جس سے نماز درست ہو سکے، یہ ضروری ہے ہر شخص پر۔
یہ ضروری ہے، صحیح پڑھنا، ساری نماز